تعالیٰ عنہ پر صحابہ کرام کا اعتماد اس قدر تھا کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دور کے اندر آپ کے بھائی یزید بن ابو سفیان کو شام کا گورنر مقرر کرتے ہیں، اور پھر آپ کی معزولی کے بعد سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شام کا گورنر بنایا گیا۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آتا ہے۔ سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صرف شام کا ہی نہیں بلکہ فلسطین اور اردن کا بھی آپ پر گورنر مقرر کیا گیا، اور سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں آپ شام کے اور فلسطین اور اردن کے آپ گورنر رہے۔ پھر سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ آتا ہے، آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں، اور جب سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خون کے قصاص کی باری آتی ہے، پھر آپ کے اندر آپس میں اختلافات ہوتے ہیں۔ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خون کا بدلہ لینے کے لیے مطالبہ کرتے ہیں، اور دوسری طرف سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا نظریہ اور ان کی سوچ یہ تھی کہ ہم جب مضبوط ہو جائیں گے، ایک مضبوط قوم بن جائیں گے، اس کے بعد ہم ضرور خاندان عثمان کا بدلہ ضرور لیں گے۔ پھر سیدنا حسن کی باری آتی ہے، آپ کو انتظار ملتا ہے، سیدنا حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کر کے آپ کو اپنا خلیفہ مقرر کرتے ہیں۔ یہ صحابہ کرام کی آپ پر اعتمادی تھی اور آپ پر اعتماد تھا۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ایک مرتبہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق بیان کیا گیا کہ آپ نے فطر کی 3 رکعتوں کے بجائے 1 رکعت ادا کی ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں امیر معاویہ کا کچھ نہ کہا جائے، وہ ہم سب میں سے بڑے عالم ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت وہ سلطنت اور بادشاہ کے سب سے زیادہ حقدار ہیں۔ یہ صحابہ کرام کی آپ پر اعتمادی تھی، صحابہ کرام بھی آپ پر اعتماد کیا کرتے تھے۔ پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب ایک صحابی آپ کے پاس آتے ہیں اور اسلام قبول کرنے کے بعد عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں چاہتا ہوں کہ آپ ایک آدمی کو مقرر کریں کہ جو میری قوم کو جا کر دعوت دے، اور ان کی برکت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کو بھی ہدایت دے، وہ بھی اسلام قبول کریں۔ تو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت ایک مراسلہ لکھنے کے لیے جس شخص کا انتخاب کیا وہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک خط لکھا، اس وقت ان لوگوں کی طرف، اور پھر وہ خط وہ قاصد لے کر پہنچا اور ان لوگوں نے پھر اسلام قبول کیا۔ پھر حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جب روم نے یہ دیکھا کہ آج سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آپس میں جدوجہد ہے اور آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ناراضگیاں چل رہی ہیں، تو اس وقت اس نے شام کی سرحدوں پر حملہ کرنے کا سوچا۔ اس وقت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک روم کے بادشاہ کی طرف خط لکھا، اور اس خط کے اندر یہ لکھا کہ میں نے سنا ہے کہ آپ شام کے سرحدوں کی طرف آپ آگے بڑھنا چاہ رہے ہیں اور حملہ آور ہونا چاہ رہے ہیں، لیکن یاد رکھو اگر تم نے یہ کام کیا تو سب سے پہلے میں اپنے بھائی علی سے ناراضگی ختم کر کے آپ سے صلح کرنے کے بعد سب سے پہلے ان کی فوج کی طرف سے جو لڑنے والا ہوگا وہ امیر معاویہ ہوگا۔ وہ کہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی حیات طیبہ میں ہی یہ بتا دیا کہ میرا اور علی کا جو اختلاف ہے وہ ذاتی اختلاف نہیں ہے، وہ قصاص عثمان کے بارے میں ہے۔ اور پھر فرماتے ہیں کہ اگر آج بھی علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان قاتلان عثمان سے اگر بدلہ لیتے ہیں تو سب سے پہلے آپ کے ہاتھ میں بیعت کرنے والا امیر معاویہ ہوگا۔ وہ ذاتی جنگ نہیں تھی۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ آج ان سارے فضائل اور مناقب کو چھوڑ کر صرف اس بات کو سامنے
لایا جاتا ہے کہ آپ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے نکلے. باقی آپ کے حسین کو دیکھا نہیں جاتا. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آپ کے لیے دعائیں کی تھی, اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا واہد بہ, یا اللہ ان کے ذریعے ہدایت عطا فرما اور ان کو ہدایت یافتہ بنا اور ان کو ایسا بنا کہ ان کے ذریعے لوگ ہدایت حاصل کریں. تو میرے بھائیو, عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ تمام صحابہ اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ